بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ایک اور جو معاملہ پہلے بیان دیا جاتا ہے پھر وضاحت کی جاتی ہے. صدر عارف علوی صاحب کا بیان اور اس کے بعد اس کی وضاحت. علی آپ سے پوچھیں گے ہم, ایک مدعا کھڑا ہوتا ہے, سازش کا نام دیا جاتا ہے, پھر اس سازش کی تحقیقات کے لیے صدر صاحب وضاحت کے لیے جو ہے وہ سگنیچرز بھی کرتے ہیں, اس کے بعد آگے جتنی ہماری ایجنسیاں ہیں اس پہ بات کرتی ہیں. آخر میں جب تمام معاملات ہو جاتے ہیں, خان صاحب کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے, سائفر سامنے آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں کنونس نہیں تھا. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ دیکھیے یہ تو معاملہ تبھی کلیئر ہو گیا تھا جب یہ RNC کے کیس میں ریزولوشن آف نو کانفیڈنس کا جب فیصلہ آیا تھا, ڈیٹیلڈ ورڈکٹ, تو عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان, ان کی ججمنٹ کے اندر پیراگراف 4 سے لے کے 13 تک سائفر کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور اتنی بات کلیئر تھی کہ دیر از نو سازش. اب اینی بڈی ہو ریڈز آن فارن پالیسی, اینی بڈی ہو ریڈز آن پالیٹکس, اس کو اتنا پتا تھا کہ یہ صرف ایک بیانیہ ہے, ایک نیریٹو ہے. وہ آپ کو پتا ہے ہماری سیاسی جماعتیں بناتی رہتی ہیں, جیسے ہر 6 مہینے بعد جماعت اسلامی اور جماعت علماء اسلام فضل جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ایک مارچ نکال دیتی ہے. تو یہ ذرا تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے سائڈ پہ. دس از جسٹ نیریٹو بلڈنگ. بٹ بات یہ ہے کہ اب ہی از پریزیڈنٹ آف پاکستان, اگر انہوں نے کوئی ٹھیک بات کر دی ہے اور اینی بڈی ود رائٹ مائنڈ وڈ ناٹ بی کنوینسڈ ود دیٹ سازش بیانیہ. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ PTI کے MNAs اور MPs کیونکہ وہ ملک میں رہتے ہیں جس میں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ سائفر ہوتا کیا ہے, اور کہتے ہیں آج اب ہمارے ملک میں کوئی سائفر نہیں بھیجے گا. Even a majority of fools does not make a fool's paradise. Let's be very clear on that. So wisdom تو at the end of the day ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی کیا واقعی نہیں پتا تھا کہ یہ سائفر کیا چیز ہوتی ہے, جو اس نے پبلک کے سامنے کہہ دیا کہ مریم نواز صاحبہ نے جی اب ہمیں کوئی سائفر نہیں بھیجے گا. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک پوسٹ پہ آنے کے بعد کہ واٹ از سائفر اور کیا ہوتا ہے, یا آپ کی اپنی لینگویج ہے, یا آپ کی اپنی جو ہے سفارتکار عملہ کس طرح سے اس کو گورنمنٹ کو بھیجتا ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا. اچھا مریم صاحبہ سے تو آئی ایم ناٹ کنوینسڈ ایٹ آل. وہ تو خیر کچھ بھی کہہ دیتی ہیں, اینڈ آئی تھنک کہ نواز شریف صاحب آج جتنی پرابلم میں ہیں وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سارا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ سارا مریم نواز کے سر پہ جاتا ہے. بٹ اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں تو بات بڑی سمپل ہے. اس وقت پاکستان کی جو فوج ہے ان کے اسپوکس پرسن نے کلیئرلی کہہ دیا کوئی سازش نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, کوئی جواب دے سازش نہیں ہے. پاکستان کے سپریم کورٹ نے, میں صرف ایک جملہ کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں, پاکستان کے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کوئی سازش نہیں تھی, کوئی حقیقت نہیں تھی. اور اب پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, دیر از نو سازش, دیٹ از اٹ. ٹھیک ہے جناب, اس پہ مزید بات کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بیرسٹر علی طاہر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی. بیرسٹر علی طاہر صاحب, کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ آج جس پارٹی جس پوزیشن میں ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے, یعنی کہ بیک پہ اگر جا رہی ہے تو مریم نواز صاحبہ تو بقول ان کی اپنی پارٹی کے, اور ہم پبلک میں بھی دیکھیں تو وہ خاتون ہیں جنہوں نے پھر سے زندہ کیا ہے مسلم لیگ کو, نون کو, جب ان کے والد کی غیر موجودگی میں. تو آپ اس سے کیا اتفاق نہیں کرتے؟ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نون لیگ میں ہوتا تو پھر تو میں یہ کہتا کہ وہ کراؤڈ پلر ہیں اور وہ پارٹی کو پاپولر کرنے میں ان کا ہاتھ ہے, بیکاز شی ہیز نواز شریف ہیئر رائٹ ناؤ, اور ظاہر ہے پارٹی میں چلنی تو نواز شریف کی ہے. تو اگر ان کی وہ اپنی بیٹی کی سنتے ہیں تو میں بھی ان کی بیٹی کی تعریفیں کو پل باندھوں گا. مگر یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے مسلم لیگ نون کی, اس میں بڑا کردار مریم نواز کے ان جلسوں کا ہے جو مستقل کرتی رہی تھی؟ نہیں, میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا. اس میں کردار صرف اور صرف شہباز شریف کا, اور شہباز شریف کی بڑی پیشنس ہے کہ اس نے اتنی باتیں سننے کے بعد بھی بڑے طریقے سے ریکنسیلیشن کو کرتے ہوئے, کس کی باتیں سننے کے بعد مطلب مریم نواز کی باتیں سننے کے بعد, بیکاز وہ پہلے نکلے حکومت گرانے تو مریم نواز نے پریس ٹاک آ کے کر دی, بلاول بھٹو کو اٹیک کرنا شروع کر دیا, اور پھر آپ کے سامنے سارا کچھ ہوا کہ 3 مہینے کہا گیا کہ مریم کو پیچھے بٹھایا گیا چپ کر کے, کہیں وہ سامنے نہیں آئی, اور جب تک حکومت چینج نہیں ہوئی وہ واپس آئی بھی نہیں. اور اگر آپ اس کو ٹریک کر لیں, مطلب ٹریس کر لیں پیچھے ہسٹوریکلی, تو 2016 میں معاملہ شروع ہوتا ہے ڈان لیگ سے. اب ڈان لیگس میں آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں ان چیزوں کو, آپ تو ماشاءاللہ کرنٹ افیئرز کا شو کر رہی ہیں. ڈان لیگس کے پیچھے کون تھا, کون اکسانے والا تھا کہ آئیں ہم اس راہ پہ چلتے ہیں. اس کے بعد ججز کو بیٹھ کر کرس کرنے والا کون تھا, اور کون تھا جو کہتا تھا ججوں کے خلاف اگریسو ہو جاؤ. اس کے بعد جو ہے جنرلز کے جلسوں کے اندر نام لینے والا کون تھا. اگر اتنی مار نون لیگ کو پڑی ہے وہ تو پڑی ہے
मरियम साहिबा की वजह से। और मुझे याद है कि 2019 में बैक इन द डे सुहेल वराइज से मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट के क्लोज आऊं, बट पार्टी में कुछ लोग, इतनी ऑपोजिशन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये उनके लफ्ज थे आज जो वजीर आजम है कि इमेच्योरिटी की वजह से हम बाहर बैठे हैं, वरना हमारे हालात तो बहुत पहले ठीक हो जाते। तो ये अगर हुकूमत आई है तो इसका क्रेडिट तो जाता है छोटे मियाँ साहब को, जिन्होंने आसिफ जरदारी से भी बातचीत की, बाकी इत्तेहादियों से भी बातचीत की, और खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बनाया। अगर आप मरियम नवाज वाली पॉलिसी पे चलें कि या मैं नहीं या बाकी सब नहीं, तो नवाज शरीफ और भी नीचे होती है और नून लीग और नीचे होती है। और मैं ये समझता हूं कि अगर रिस्ट्रेन या कंस्ट्रेन नहीं किया इस वक्त मरियम नवाज साहिबा को, तो नवंबर में आपको पता है कि एक बड़ी अहम तैनाती तो है ही है, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये भी है कि इस वक्त भी पंजाब के अंदर नून लीग कोशिश कर रही है परवेज इलाही को गिराने की, क्योंकि वो परवेज इलाही जो है, जो मर्जी है उसकी न्यूसेंस वैल्यू है, उसने अरेस्ट वारंट निकलवा दिए हैं फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के, और कल को वो इनके शहर में, लाहौर इनका शहर है ना, इनके शहर में इनको तंग भी बहुत करेगा। तो नवाज शरीफ साहब तब वापस आएंगे जब पंजाब में हुकूमत बनेगी। और अगर आपने खुला छोड़ दिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कि आप पार्टी की स्ट्रेटेजी और नैरेटिव डिसाइड करें, तो आई एम 100% श्योर कि पंजाब में गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये चेंज बड़ा कंसिलिएशन के जरिए। आखिरी बात आपसे करूंगी अली, नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर होता था कि उन्होंने पार्टी के जानशीन का ऐलान कर दिया, क्या कहते हैं इस हवाले से? एब्सोल्युटली, ये तो जो पार्टी के अंदर लोग हैं उनको 2013 से पता है कि 2013 से नवाज शरीफ साहब हर बंदे से मशवरा लेके चलते हैं, लेकिन 2013 के बाद से एक जो उनकी बेटी हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनके मशवरे को देते हैं, और इसी वजह से डॉन लीक हुआ, इसी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हुई, इसी वजह से लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई, और अब भी अगर हुकूमत से हाथ धोएंगी तो इसी वजह से धोएंगी। बहुत शुक्रिया अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।